بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم تاریخ اسلام کے سلطان محمود غزنوی کی 101 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے ہندوستان میں عربوں کی 5ویں حکومت۔ تو دوستو، ہندوستان میں عربوں کی 5ویں حکومت دولت مغلبہ توران تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ توران کا علاقہ حضرت امیر معاویہ کے دور امارت اور خلافت میں فتح ہوا۔ سنان بن سلمہ نے خزدار کو فتح کر کے 2 سال تک پورے سندھ پر حکومت کرنے اور اس کے بعد وفات پائی۔ سنان کے بعد جب مقامی باشندوں نے خروج اور بغاوت کی اور راہ اختیار کی تو زیاد بن ابو سفیان نے منظر بن جہار کو یہاں کا حاکم بنایا۔ انہوں نے بوقان اور کہکان فتح کرنے کے بعد خزدار کو دوبارہ فتح کیا اور خزدار میں سنان کے زمانے کی یاد تازہ کر دی۔ سنان بڑے صاحب کمال اور خدا ترس تھے۔ کرمان، مکران اور توران کے تمام علاقے خوارج کے عملی میدان تھے اور وہ عرب سے نکل کر یہاں بھاری جمعیت میں داخل ہو گئے۔ مکران اور کرمان کے خوارج اپنے اطراف اور جوان میں حملہ آور ہوتے تھے اور ان کا مقابلہ فارس کے گورنر محلب بن ابی صفرا کے لشکر سے رہا کرتا تھا۔ خوارج اور محلب کے لشکریوں کے باہمی مارکہ رائیاں بعض اوقات سال بھر رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ سن 67 میں نجدہ بن عامر بن عبداللہ خارجی نے نافع بن ارزق کی میت میں بحرین میں قتل و غارت گرمی شروع کر دی تھی۔ نجدہ کے مقابلہ کے لیے سن 69 میں بصرہ سے معصب بن زبیر نے عبداللہ بن عمر لیسی کو 20,000 کا لشکر دے کر بحرین بھیجا۔ نجدہ کو فتح ہوئی اور اس نے عمان میں عطیہ بن عمود خوارجی کو نائب مقرر کیا۔ عطیہ نے اہل عمان کو رام کر کے وہاں اپنا حاکم مقرر کیا، مگر بعد میں عمان والوں نے عطیہ کے حاکم کو قتل کر کے اپنا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ جب فارس میں اس واقعے کے بعد نجدہ اور عطیہ میں انبن ہو گئی، عطیہ بحری راستے سے کرمان چلا گیا۔ جب فارس کے حاکم محلب بن ابی صفرا کو خبر ہوئی تو اس نے عطیہ کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ عطیہ شکست کھا کر بھاگا، وہاں بھی اسے پناہ نہ ملی، سندھ کا رخ کیا۔ پھر بلاخر محلب کے لشکر نے اس کو سندھ کے مشہور شہر کندابیل میں قتل کر ڈالا اور کندابیل اموی خلافت سے اس میں سابق وابستہ رہا اور عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں یہاں کسی شورش کا پتہ نہیں چلتا، مگر سن 150 کی حدود میں یہ علاقہ خلافت عباسیہ سے کٹ گیا اور متعدد رسوائے عرب نے اس پر قبضہ کر لیا، جن کو عباسی حاکم نے قتل کیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے سندھ پر ہشام بن ابو تغلمی کو مأمور کیا، جس نے یہاں شاندار فتوحات حاصل کی۔ نیز ہشام نے عمر بن جبل کو بحری بیڑے کے ساتھ یہاں بھجوایا اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی طرف بھیجا، جس نے کشمیر اور ملتان وغیرہ فتح کیے، اور سب سے اعلیٰ کام یہ کیا کہ کندابیل پر جن عرب خاندانوں نے غلبہ اور ہجوم کر کے قبضہ کر رکھا تھا، ان کو وہاں سے نکال باہر کیا، اسے مرکز خلافت بغداد سے وابستہ کر دیا۔ اس کے بعد کندابیل اور توران کا پورا علاقہ خلافت عباسیہ کے عمل درآمدی میں رہا اور عباسی امال اور حکام یہاں کا انتظام کرتے رہے۔ کندابیل توران میں نہایت اہم مقام تھا اور ہر اقتدار پسند کی نظر اس کی طرف اٹھتی تھی۔ اگر عباسی حاکم طاقتور آیا تو اس نے کندابیل وغیرہ پر قبضہ کر کے اسے بغداد سے وابستہ کر دیا یا اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، یا کسی دوسرے طاقتور نے قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ شاید اس لیے کندابیل کو اقلیم سندھ کی ولایت اور بدھ کا دارالسلطنت بھی بتایا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کندابیل کا سرکاری تعلق پہلے بدھ کے علاقے سے رہا ہوگا اور پھر سندھ میں شامل ہوا ہوگا۔ اس کے بعد محمد بن خلیل نامی ایک شخص نے کندابیل پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی، یہاں تک کہ عباسی خلیفہ معتصم باللہ نے ایک شخص عمران کو حکومت کا پروانہ دیا۔ عمران نے سب سے پہلے کہکان یعنی کلات کے جاٹوں سے جنگ کر کے ان کو زیر کیا اور بیزیہ نامی ایک شہر آباد کر کے اسلامی
لشکر کے لیے اسے چھاؤنی بنایا۔ اس کے بعد اس نے کندہ بیل پر قابضہ ہونے پر محمد بن خلیل کو نکال بحر کیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ دولت بلغا یعنی توران میں کوئی مورثی حکومت قائم نہ ہو سکے، اس لیے کہ عمران کے بعد مغیرہ بن احمد نامی ایک شخص نے اقتدار کو جائز قرار دینے کے لیے مرکز خلافت سے وابستگی رکھی اور توران پر قبضہ کر کے خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مغیرہ بن احمد نے توران میں خود اقتدار اور غلبہ حاصل کیا۔ اس کی حکومت مورثی اور خاندانی نہیں تھی، نیز وہ اس سے پہلے کسی خاص شہرت کا مالک بھی نہیں تھا اور اپنی حکومت میں بالکل خود مختار اور آزاد تھا۔ البتہ خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھ کر اپنے آپ کو اس کا مطیع گردانتا تھا۔ اس نے توران کے مرکزی شہر کندہ بیل اور خزدار سے الگ ایک تیسرے مقام تیز کنان کو اپنا مستقر بنایا۔ جیسا کہ منصورہ، ملتان اور مکران کے اکثر مغلب حکمران اپنے سلطنت کے مرکزی شہر سے ہٹ کر ایک چھوٹے مقام کو اپنا مستقر بنانے میں لگے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ مغیرہ بن احمد خارجی نہیں تھا بلکہ اہل سنت والجماعت میں سے تھا۔ مغیرہ بن احمد کے بعد توران میں بصرہ کے ایک شخص ابو القاسم نامی حکمران ملتا ہے، جو حکومت کی سائلی سے بالکل محروم ہونے کے باوجود بادشاہ، قاضی اور سالار سب کچھ تھا۔ ابن حوقل لکھتا ہے کہ ابو القاسم بصری حاکم توران کا مغیرہ بن احمد کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس نے بھی خود توران پر اپنا اقتدار جما کر حکومت قائم کی تھی اور انتہائی جاہل ہونے کے باوجود وہی سب کچھ تھا۔ اس کی حکومت میں کوئی دم نہیں تھا، مگر چونکہ یہاں کے لوگ غیر متمدن اور قبائلی زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے وہ اور اندھوں میں کانا راجا تھا۔ ویسے کہنے کی اس کی حکومت میں ایک محکمہ قضات بھی تھا، اس کا اپنا لشکر بھی تھا اور دفاع کے لیے مضبوط قلعہ بھی تھا۔ اسی ابو القاسم نامی حکمران کے بعد خزدار پر ایک خوارجی حکمران بن گیا جو خوارج کا پیشوا بھی تھا، اور اس کے دور میں خوارج کو یہاں بڑی شان و شوکت حاصل تھی۔ خزدار کے حکمران پہلے سلطان محمود غزنوی یعنی سبکتگین کے باجگوار تھے، خراج ادا کیا کرتے تھے اور اس کے مطیع رہ کر حکومت کرتے تھے۔ سبکتگین کے بعد سلطان محمود غزنوی نے 402 میں خزدار پر لشکر کشی کر کے فتح پائی اور وہاں کے سلطان کو اپنا مطیع اور بازگار بنا لیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ خزدار کا بادشاہ نے خراج کی ایک خاص مقدار ادا کرنے پر سلطان محمود غزنوی سے صلح کی تھی، مگر بعد میں اسے دھوکے میں رکھ کر اس کا ملک بہت محفوظ ہے، راستہ پہاڑی اور تنگ ہے، خراج کی ادائیگی بند کر دی تھی، اور ساتھ ہی اس نے سلطان محمود غزنوی کے مقابلے میں ایلک خان سے پناہ چاہی تھی۔ ایلک خان ماورائے نہر کا بادشاہ تھا اور سلطان محمود غزنوی کا سسر تھا، مگر جب سلطان محمود غزنوی ایلک خان میں انبن ہوگی تو اس نے خزدار کے سلطان کو سرکوبی کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور تیاری کر کے ظاہر کیا کہ وہ ہرات کے ارادے سے نکلنے والا ہے۔ اس طرح وہ 402 میں خزدار کی طرف بڑھا اور اپنے لشکر کے ساتھ راستے ہی میں رہا کہ خزدار کے بادشاہ کو اس کی آمد کا خبر مل گئی، مگر اس کا کوئی بس نہ چل سکا اور راتوں رات سلطان کے لشکر نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مجبوراً اس نے سلطان محمود غزنوی سے امان چاہی۔ سلطان نے اسے امان دے دی اور خراج کی جس قدر رقم اس کے ہاں باقی تھی سب کو وصول کیا۔ اس کے بعد سلطان خزدار کو حسب سابق حکومت دے کر غزنی چلا گیا۔ لیکن بعد کے دور میں جس طرح مکران کی حکومت یعنی دولت معدانیہ سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں ختم ہوئی، اسی طرح توران کی دولت مغلبہ شہاب الدین غوری کے چچا غیاث الدین غوری کے ہاتھوں سن 471 میں اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔